एपिसोड की स्टार्ट होते हैं और हमें काउंट मेंशन ले जाया जाता है। काउंट मेंशन के एक कमरे में जो कि काउंट फेरस का ऑफिस भी था, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सॉफ्ट लाइट से भरा हुआ था। लकड़ी के दफ्तर जो कि किताबों से भरे हुए थे। अचानक से काउंट की एक सॉफ्ट सी मगर रूपदार आवाज गूंजती है। वो गैजल से पूछता है कि ये कौन सी बुक है। गैजल आगे बढ़कर वो बुक इसके हाथ में दे देती है और कहती है कि ये वही बुक है जिसका मैंने कुछ दिनों पहले ब्रेकफास्ट के दौरान आपके साथ जिक्र किया था। मैं इसका मैन्युस्क्रिप्ट एडिट करने में आप उनकी हेल्प कर रही थी। काउंट फ्लोरेस सब समझ गया। रोजाना सिर्फ 1 मिनट में इन्वेस्ट करके 100 बिलियन कॉइन्स कमाना, बिलियनर बनना, क्या ये सच में पॉसिबल है? ये टाइटल तो वाकई बहुत ही ज्यादा इंटेंस लगता है। गैजल भी मुस्कुराती है। उसके हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अचानक से एक सर्वेंट अंदर आता है और अनाउंस करता है, काउंट आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। सर, आपको मूव करना होगा। गैजल पहले घड़ी की तरफ देखती है। वहां दोपहर के 1 बज चुका था। वो टाइम भी हो गया है। मैं बस ये बुक ड्रॉप करने आई थी, तो बस अब मैं इजाजत चाहूंगी। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज एक बार तो पढ़ने का ट्राई कीजिएगा ही जरूर। वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश थी और यही सोच रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सामने मेरा जिक्र करेंगे। गैजल के जाने के बाद वो आगे बैठकर इस बुक को स्टडी करने लगा। गैजल ने इस बुक को बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। आई कांट बिलीव इट। भले ही वो सहारा की बायोलॉजिकल बेटी है, इसलिए राइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर हो सकता है, पर ये फ्रेश राइटिंग स्टाइल सिर्फ सिमिलर ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बुक समझ रहा था। इसे अजीब और गरीब टाइटल के साथ आखिर ये क्या ही होगा। गैजल ने तो कभी भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की। इसी वक्त नाइट कमरे में दाखिल हुआ और रिपोर्ट दी, काउंट मेरे पास आपके आफ्टरनून के शेड्यूल की अपडेट है। वैसे आपने वो बुक बाय की है? काउंट फॉरेस्ट काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। तुम्हें इस बुक के बारे में पता है? नाइट ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स। बुक स्टोर के बाहर इसको खरीदने के लिए लाइनों में लोग खड़े हुए थे। आपको क्या नहीं मालूम? काउंट को जैसे ही एक नई रोशनी मिल गई हो, वो गहरी सोच में डूब गया। ये बात है इस सहारा, काश तुम ये बुक पढ़ सकते तो तुम कितना ज्यादा ग्रेटफुल होते। नाइट ने अपनी बात जारी रखी। बाय द वे, इस बुक के थैंक यू नोट में किसी गैजल फ्लोरेस का नाम मेंशन है, जो बिल्कुल लेडी जैसा नाम है। कि ये वाकई वही गैजल फ्लोरेस हो सकती है? फिर इसने खुद ही हाथ हिलाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फेमस ऑथर आपकी लेडी का नाम क्यों मेंशन करेंगे? इनके बारे में तो अब भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा बुरे रूमर्स जारी हैं। कोई बेवकूफ भी इतनी बड़ी बुक में इनका नाम लिखने की हिम्मत कर सकता है। कॉन पेरिस की नजरें अचानक बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई और वो उसे बहुत ही ज्यादा इंटेंस देखने लगा, जैसे कि अभी उसको खा ही जाएगा। और कहता है कि तुम भूल गए हो गैसल फ्लोरेस किसकी बेटी है? नाइट को अपनी गलती का जैसे रियलाइज होता है, वो फौरन से अनईजी हो जाता है और अपना सर झुका लेता है और माजरत करने लगता है। कहता है, मेरी जबान फिसल गई थी। काउंट ने गुस्से से कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। नाइट ने डरते डरते कहा, सॉरी सर। फौरन वो कमरे से भाग गया। कॉन्फ्रेंस अकेला बैठकर सोचने लगा, कितनी अजीब सी बात है। क्योंकि मैं रेलिक ढूंढने के सफर में इतना ज्यादा बिजी था, शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर मैं इस फीलिंग को इग्नोर भी नहीं कर पा रहा हूँ कि हर कोई जानबूझकर काजल को नीचा दिखाने की ट्राई कर रहा है। क्या ये सब मेरी ओवर थिंकिंग है? मुझे इस मैटर को खुद से इन्वेस्टिगेट करना होगा। नीले आसमान तले कैनवस फैमिली की व्हाइट बिल्डिंग पर बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक लग रही थी। अंदर ड्यूक का छोटा भाई टान कैनवस के चेहरे के साथ अपनी प्लेट में स्टेक काट रहा था। इसका चेहरा काफी ज्यादा टेंस था। टान ने धीरे से विंसेंट से पूछा, तुमने मुझे आज इतनी सुबह जल्दी बुलाया था? क्या कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी? विंसेंट ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ, मुझे याद आया। मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है और मैं इसी मंथ इससे शादी करने के वाला हूँ। टान करने वाला इसके गले में ही फंस गया। क्या क्या तुम मैरिज कर रहे हो? किससे? कौन है लेडी? जल्दी से मुझे बताओ। प्लीज ये मत कहना कि वो कोई मेल रिसर्चर है। विंसेंट ने पुरसुकून होकर कहा, वो मिस गैजल फ्लोरस है। टान के माइंड में फौरन वो लड़की आई जिसे वो बहुत टाइम पहले एक बाल रूम में मिला था।
گیزل فلورس بہت ہی زیادہ شرمیلی اور کم بات کرنے والی لڑکی تھی، پر اس کے بارے میں تو بہت زیادہ مارکیٹ میں بری افواہیں زور و شور سے گھوم رہی ہیں۔ یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دونوں کیسے ملے؟ ونسٹ نے جواب دیا، ہم رینڈملی بال روم میں ملے تھے اور مجھے اس سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا؟ ٹان بہت ہی زیادہ شوق تھا اس بات پہ۔ اب جب اس نے سوچا تو ونسنٹ ہمیشہ بلیک کلر کے کپڑے پہنتا تھا، پر لیٹلی وہ بہت زیادہ برائٹ کلر کے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ریسرچ مٹیریل لے کر بیٹھتا تھا، اور آج ٹیبل پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سے اس نے چلنا سیکھا ہے، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ بنا بک کے بیٹھا تھا۔ بھلے ہی ٹان جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرج کے پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے، پر اس کا بھائی تو بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ ٹان نے سوچا، بات اب ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ میرے بھائی تو غیزل کو کڈنیپ کر کے زبردستی شادی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اوکے، پر اسے گرینڈ فادر اور مما سے بھی تو پرمیشن لینی ہی ہوگی نا۔ جب اس نے ونسنٹ کو لیٹر سینڈ کرتے دیکھا تو ٹان کا دل چاہا کہ وہ زور سے چلائے۔ گرینڈ فادر تک لیٹر پہنچنے میں پورا مہینہ لگنا چاہیے تھا، پر ڈیوک نے کمال کر دیا۔ ٹان نے پوچھا، تو کیا تم اپنی فیانس کو ابھی مما سے انٹروڈیوس کروا سکتے ہو؟ ٹان کو ابھی تک اس سچ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بالکل امپاسبل تھا۔ کینوس فیملی کی مرچنٹ یعنی کہ ان کی مما پوری ہائی سوسائٹی کو کنٹرول کرتی تھی اور رول کیا کرتی تھی، اور مینرز کے معاملے میں تو سب سے زیادہ اسٹرکٹ ہوا کرتی تھی۔ اسی سخت لیڈی کے سامنے غزل جیسے لڑکی کو لانا، صرف یہ سوچ کر ہی ٹان کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے پوچھا، کونسل آف ایڈلٹ سے کیا کہا؟ ونسنٹ نے ڈائریکٹ جواب دیا، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے منٹوں میں ہی اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ ٹان کو ایک اور بڑا شوق لگا۔ ونسنٹ نے ایکسپلین کیا، ہاں گیزل فلورس خود کونسل کے پاس گئی تھی اور اس نے ان سب کو پرسیوٹ کر لیا ہے۔ ٹان چلایا، تم مذاق کر رہے ہو؟ کوئی شرمیلی لڑکی پورے کونسل کو منا لیتی؟ پکا اس پر کے لیے کوئی زبردستی کی گئی ہے؟ ونسنٹ نے جانے سے پہلے یاد دلایا، وہ ینگ لیڈی جلد ہی یہاں وزٹ کریں گی۔ میں بھی ابھی اپنا شیڈیول ارینج کرنے کی فل تیاری کر رہا ہوں۔ میں آگے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ویسنو کی مکسچر کے بارے میں اپنی کچھ ریسرچ ڈیل کرنی ہے۔ ونسنٹ کے جانے کے بعد ٹان شوق سے کانپنے لگا، اور یہ ویڈنگ بالکل غلط ہے۔ مجھے بھائی کو کوئی بیوقوفی کرنے سے پہلے ہی مما کو انفارم کرنا ہوگا۔ اور وہ سیدھا بھاگتے ہوئے ڈیوک مینشن کے گارڈن کی طرف چلا گیا اور چلایا۔ اسی وقت جولیا، جو کہ اس وقت ایک میٹنگ ٹائپ ٹی پارٹی میں موجود تھی، جہاں پر ایک براؤن بال والی لڑکی لیڈی آپ بھرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری کارلیا اکیڈمی میں کلاس کے دوران ایک میجیکل بیسٹ کو قابو کرنے کا ٹرائی کر رہی تھی، پر وہ زخمی ہو گئی۔ پوری فیملی پینک میں ہے۔ جولیا شوق ہوئی، اس کی باڈی ٹھیک ہے؟ براؤن والی لیڈی نے جواب دیا، خوش قسمتی سے وہ بس فینٹ ہوئی تھی، پر مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ ریومرز پھیلے تو اس کی انگیجمنٹ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ جولیا کا چہرہ یہ سنتے ہی بہت زیادہ ڈارک ہو گیا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر وہ اپنی پاور اویکن کرنے کی ٹرائی کر رہی ہے تو تھوڑا زخمی ہونا یا فینٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ براؤن بالوں والی لڑکی نے گھبرا کر کہا، پر اگر افواہیں یہ پھیلی، جولیا نے اسے ریفیوز کرتے ہوئے کہا، اس بات کی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر بات تو اس کی پاورز کو اویکن کرنے کی ہے تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اب آج کے دوران میں کون سی موڈسٹ فیملی کی ویلیو کرتا ہے؟ خیر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ جولیا نے ایک لمبی سی آہ بھری، آج بھی مجھے ونسنٹ کے لیے کوئی بھی سوٹیبل میچ نہیں ملا۔ مجھے اس کی میرج جلد از جلد کروانی۔ سب لڑکیاں اتنی زیادہ کمزور اور بھی کیوں ہیں؟ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ٹان ہاپتا ہوا وہاں آیا تھا اور کہنے لگا، مما آپ یہاں ہیں؟ جولیا نے غصے سے ماتھے پر بل لایا اور اس کے غلط ویوہار پر اس کو اسکولڈ کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ٹان؟ ٹان نے جلدی سے کہا، مما آپ نے نیوز نہیں سنی؟ کونسل آف ایلڈر نے بڑے بھائی کی میرج کو اپروو کر دیا ہے۔ جولیا چونکی، کیا ونسنٹ میرج کر رہا ہے؟ ٹان نے جواب دیا، جی ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ جلد ہی اپنی فیانس کو آپ سے ملوانے لائے گا۔ جولیا نے کیریوس ہو کر پوچھا، اس ینگ لیڈی کا کیا نام ہے؟
ٹال نے جواب دیا، ان کا نام گیزل فلورس ہے۔ جولیا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ گیزل فلورس، لگتا ہے مجھے اس سے کینوس اسٹیٹ میں بہت ہی جلد ہی ملنا ہوگا۔ کاؤنٹ فلورس کے مینشن کے اندر ایک الگ ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ گیزل کے پرسنل میٹ میں غصے سے پیر پٹک پٹک کر چل رہی تھی اور بہت زیادہ زور زور سے بول رہی تھی کہ بہت ہی زیادہ انوئنگ ہے، مجھے گیزل جیسی لڑکی کو سر کیوں کہنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور لڑکی جو کہ وہاں کی ایک میٹ تھی وہ ایکسپلین کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ایک کاؤنٹ کا آرڈر ہے اور وہ لڑکی پتہ کو کیا سمجھتی ہے۔ بھلے ہی میری پوزیشن کم ہوئی ہے پر میں بھی کبھی نوبل تھی، تو مجھے اس بدنام لڑکی سے تمیز سے بات کرنی پڑے گی، وہ تو لیڈی کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اچانک گیزل اس کے پیچھے کسی گھوسٹ کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ تم میرے بارے میں بات کر رہی ہو کیا؟ مائک ڈر کے مارے ایک دم تو اچھل پڑتی ہے۔ آپ اچانک میرے پیچھے کیسے آ گئی؟ گیزل نے جواب دیا، مجھے اپنے روم سے باہر جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوگی۔ مائی نے ناگواری سے کہا، جی تو پلیز اپنے روم سے باہر مت جائیے، اگر آپ اپلینٹ بن کر رہیں گے تو میں سوچوں گی کہ آپ کو لیڈی کی طرح ٹریٹ کرنا نہیں۔ گیزل نے جان بوجھ کر اسے پرووک کرنے کی کوشش کی۔ تم مجھے لیڈی سمجھو یا نہ سمجھو یہ تمہاری چوائس ہے، مجھے آج باہر جانا ہے۔ مائی نے غصے سے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اندر ہی اندر دل بھن گئی۔ عام طور پر غیزل بہت تمیز اور ڈر کر بات کرتی تھی، پر آج اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل ہی الگ تھا۔ مائی نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور رونے لگی۔ اس غیزل کی تو بہت ہمت بڑھ گئی ہے، مجھے اسے نیچے دکھانا ہی پڑے گا آخر اس کی حیثیت کیا ہے۔ غیزل وہاں سے نکل کر کانونشن کے بیسمنٹ میں موجود فوڈ اسٹوریج اور وائن سیلر کی طرف چلی گئی۔